آج ہر طرف مہنگائی کا طوفان ہے، تو لوگ ایک دوسرے میں مایوسی پھیلا رہے ہیں، خود بھی مایوس اور ایک دوسرے میں بھی مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پھر سیاسی اختلافات بھی عروج پر ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ ایک دوسرے سے بحث مباحثے میں مصروف ہیں کہ فلاں پارٹی اچھی ہے، ایک کہتا ہے فلاں پارٹی اچھی ہے، ایک کہتا ہے فلاں پارٹی کی یہ خوبی ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں پارٹی کی یہ خوبی ہے۔ تو اس طرح لوگ اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر بندہ اگر اپنی حد تک اپنے آپ کو درست کر لے تو سارا نظام خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ آج ہم میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو مستقل طور پر تاجر ہے، جو بازار میں کام کرتے ہیں، تو ان کو تو اپنی تجارت درست کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ایک حد تک ہم سب لوگ بھی تاجر ہیں، چاہے ہماری بازار میں دکان ہو یا نہ ہو، فرداً کوئی نہ کوئی چیز تو ہم بھی آخر کسی کو بیچتے ہیں، کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں۔ تو ہم اپنی حد تک اگر ٹھیک ہو جائیں تو پورا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہم بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں۔ جس معاشرے نے ٹھیک ہونا ہے یا جس معاشرے کو کسی نے ٹھیک کرنا ہے، ہم بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں تو یوں سمجھیں کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کے لیے ایک بہترین بات فرمائی کہ جو بندہ بھی کسی کو کوئی چیز بیچتا ہے، دیتا ہے، اور اس چیز میں کوئی عیب ہوتا ہے، ایسا عیب جس کا ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، خاص طور پر بیچنے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے، تو اگر بیچنے والا وہ عیب ظاہر نہ کرے تو ایسے ہی بیچ دے یہ سمجھ کر کہ ابھی تو یہ چیز نکل رہی ہے، چلو بک رہی ہے، بیچ دوں میں، تو لم یزل فی مقت اللہ، تو وہ ہمیشہ مستقل اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر دھوکہ دیا ہے خریدنے والے کو، تو اس لیے وہ ہمیشہ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے بازاروں کا کیا حال ہے۔ یہ مہنگائی والی مصیبت جو ہے، یہ تو ہے مصیبت، لیکن یہ دوسری طرف ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے بس کی باتیں ہیں، ہمارا ہر ایک تاجر جس کی اصلاح کر سکتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ جس چیز کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کو دیکھیں کہ ہمارے بازار میں جو چیزیں ہم بیچتے ہیں ان میں سے کتنی چیزیں جو ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، لیکن بیچنے والا عیب والے پہلو کو ذکر ہی نہیں کرتا، اس چیز کی خوبیاں ہی بیان کرتا ہے۔ اور فرداً جب ہم بھی کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم عیب والا پہلو ظاہر ہی نہیں کرتے، اس چیز کے اندر کتنے عیب ہیں، خامیاں ہیں، اس کو ہم بتاتے ہی نہیں، اس کی طرف بات جانے ہی نہیں دیتے، بلکہ صرف اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں لین دین کرنے کا بڑا فن ہے، ہم نے بڑی چالاکی کی ہے، اپنی چیز بیچی ہے، حالانکہ ہم ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی ناراضگی کو خرید رہے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کا غصہ خرید رہے ہوتے ہیں، جس غصے میں ہم نے رہنا ہے بعد میں۔ تو جب اللہ رب العزت ہمیشہ مستقل ہم سے ناراض رہیں گے تو ہمارے کام کس طرح درست ہوں گے؟ اب جب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح دو نمبری کر کے بیچنے سے جب ہم اللہ کے غضب کو، مستقل غضب کو ہم خرید لیں گے اپنے لیے، تو اب بالفرض اگر حکومت اچھی بھی آ جائے تب بھی ہماری زندگی میں بے سکونی ہوگی۔ اب اگر مہنگائی ختم بھی ہو جائے تب بھی، چونکہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں، ہم اللہ کے غضب میں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون عطا نہیں فرمائیں گے۔ اب اگر مہنگائی ختم بھی ہو جائے اور تمام سہولیات حکومت دے دے، لیکن ہم نے اپنی حد تک جب اچھائی والا معاملہ نہیں کیا، دو نمبری کے ساتھ بیع کی ہے، تو ہمارے حالات کبھی بھی
درست نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف سے حالات درست ہوں گے تو دوسری طرف سے خراب ہو جائیں گے۔ ایک پریشانی صحیح ہوگی، ایک پریشانی ختم ہوگی تو دوسری پریشانی شروع ہو جائے گی۔ ایک مصیبت ختم ہوگی تو دوسری مصیبت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور راحت کے اسباب میں ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ اصل اللہ رب العزت کی ذات جب ہم سے ناراض ہے تو ہمارے کام اور کوئی بھی درست نہیں کر سکتا۔ اس کے بالمقابل اگر ہم اپنی حد تک صحیح ہو جائیں تو حکومت کی طرف سے جو بھی پریشانیاں آئیں، آخر اللہ رب العزت نے تو ہمیں سکون دینا ہے، اور غیروں کی طرف سے جو بھی مصیبتیں کھڑی کی جائیں، آخر اللہ رب العزت نے بھی تو ہماری مدد کرنی ہے۔ تو اس صورت میں ناکامیوں میں سے ہمارے لیے کامیابی کے اسباب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری خیر خواہی فرمائیں گے، ہماری غیبی طور پر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ فساد سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔